الرحیم درود پاک بڑے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو کے فضائل کا بیان چل رہا ہے اور آپ نے کل کے درس میں وضو کی فضیلت سے متعلق قرآن کی آیت اور بخاری شریف کی احادیث کریمہ کو سماعت کیا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ اور پیر نور سے چمکتے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ آنے والے کون ہیں؟ کہا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر وضو کرتے تھے، تو وضو کے پانی سے قیامت کے دن ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے اس کے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا پانی نہیں ہے جو گناہوں کو دھوئے، لیکن وضو کا پانی جو ٹنکیوں سے نکلتا ہے، جس کو ہم اپنے روزمرہ کے استعمال میں لاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے اندر ایسی تاثیر اور اس کے اندر ایسی برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے نا، تو وضو کرنے کے بعد وضو کرتا ہوتا ہے، اس نے کوئی منہ سے گناہ کیا ہو، گالی بکی ہو، کسی کو جھوٹ بولا ہو یا کسی کو زبان سے تکلیف دی ہو، یہ بہت بڑے گناہ ہے، نہیں جھوٹ بولنا چاہیے، نہ ہی کسی کو تکلیف دینا چاہیے۔ زبان سے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، وضو کے پانی کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے اور اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بندہ جیسے ہی کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ منہ کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ چہرے پر پانی ہاتھ پر ڈالنے کے لیے لیا، چہرے سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ چہرے سے گناہ کیسے؟ اسی چہرے کے اندر آنکھیں ہیں، اسی چہرے کے اندر ناک ہے، اسی چہرے کے اندر یہ ہونٹ ہے، اسی چہرے کے اندر تمام چیزیں ہیں۔ مثلا آنکھ جو ہے کسی غلط کام کی طرف گئی، مطلب آنکھ نے کوئی گناہ کیا، کسی گناہ کی طرف اس نے نظر کی، کسی کو بد نگاہی سے دیکھا، بہت بڑا گناہ نہیں دیکھنا چاہیے لیکن کسی نے دیکھا۔ ایسے ہی اس کی ناک نے ایسا کام کیا جو گناہ والا تھا، افیم سونگھی، ناک کے ذریعے سے اس نے کوئی ایسی اور چیز نشہ کیا جو گناہ میں داخل ہوتا ہے۔ زبان اس کے چلی تو ایسے کام کے لیے چلی، اور ہونٹ جب چلے تو ایسے کام کے لیے چلے کہ یہ ہونٹ جو ہے اللہ رب العزت نے پانی پینے کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے، لیکن اس نے شراب پی، اس نے جو ہے کوئی افیم پی، گانجا پیا، کوئی اور گناہ کیا۔ تو وضو کے پانی کے اندر یہ پاور اور طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے سے کیے ہوئے گناہوں کو، جیسے ہی وضو کا پانی چہرے پر پڑتا ہے، اللہ رب العزت اس چہرے پر وضو کے پانی پڑنے کی برکت سے چہرے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کوئی دنیا کی مشین ایسی مل جائے گی آپ کو کہ چہرے سے گناہ جو ہوئے وہ ان کو دھو دے؟ منہ سے جو گناہ کیے وہ کوئی مشین ایسی آج تک کسی نے بنائی ہو؟ لیکن وضو کے پانی کی پاور دیکھیے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ آپ نے ہاتھ سے کوئی گناہ کیا، جیسے ہی وضو کے لیے ہاتھ پر پانی ڈالا تو وہ پانی عام پانی نہیں رہا، بلکہ وہ پانی کے اندر اللہ نے وہ برکت پیدا کی کہ ہاتھ سے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے دور کر دیتا ہے۔ قدم آپ کے گناہ کی طرف گئے، لیکن وضو کرنے کے لیے جب آپ بیٹھے تو اللہ رب العزت نے وضو کے پانی کی برکت سے آپ کے جو قدم گناہ کی طرف گئے اور جو گناہ آپ کے قدموں کی وجہ سے ہوئے، اللہ رب العزت نے اس وضو کے پانی کی برکت سے قدم کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے وضو ایک بڑی متبرک اور بڑی بابرکت چیز ہے، اور انسان گناہ خطاؤں کا پتلا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں، نبی اور فرشتوں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو۔ ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان خطاؤں کو مٹانے کے لیے یہ چیزیں رکھی ہے کہ بندہ گناہ کر لے، ہو جائے اس سے گناہ، تو ایسی صورت میں وضو کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اللہ رب العزت وضو کے پانی کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ سخت سردی کی رات تھی، حمران کہتے ہیں کہ میں پانی لایا
تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے، اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی، اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن کو جنت میں جانے کی بشارت پہلے ہی دے دی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی۔ ذوالنورین آپ کو کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہوتے ساتھ جب رات کی تاریکی میں آپ نے غلام سے آپ نے فرمایا کہ وہ جا کر کے پانی لے کر گاؤ، آپ کے غلام حمران نے کہا کہ حضور رات کی اتنی سخت سردی ہے اور سخت سردی کی رات میں آپ پانی مانگ رہے ہیں وضو کے لیے، اور ٹھنڈا پانی، اس وقت تو کوئی سادھن بھی نہیں تھا نا، کوئی پانی گرم کرنے کے لیے کوئی مشینیں توڑی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے غلام، کہتا تو ٹھیک ہے کہ رات کی سردی ہے، لیکن میں نے مدینے والے مصطفیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ تو بخشے بخشائے تھے، جنت تو ان کو پہلے ہی مل چکی تھی، یہ سب چیزیں کس لیے تھی؟ یہ ہمارے لیے تھی۔ حالانکہ ہم اگر ان باتوں پر غور نہ کریں، جب بھی بے وضو ہو، کبھی یاد آئے کہ چلو وضو کر لیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، اور جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو کامل اس لیے سے کر لو کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو جو کامل مکمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی برکت ہے، اللہ رب العزت نے وضو کے اندر بہت برکت رکھی ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسرا کلمہ ہے، کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد جو بندہ یہ پڑھ لے گا اللہ رب العزت 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں بلکہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو جنت کے 8 دروازے کھولے کس لیے جائیں گے؟ تاکہ بندے نے وضو کامل کیا، وضو کامل کرنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کہہ کر کے پکارا اور اس کی گواہی دی، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے بندے، تو نے میری توحید کی گواہی دی، تو نے میرے محبوب کو میرا رسول کہہ کر کے پکارا، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اتنی بڑی برکت ہے۔ اس سے کیا سیکھا ہم نے؟ کہ جب وضو کرو، وضو کرنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی وضو کرو اس کو پڑھو، یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایسی ہی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ پہلے سے وضو ہے لیکن پھر دل کر رہا ہے چلو وضو کریں، ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو نیکی کی چاہت ہوتی ہے، حرص ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے نیکی کرنے کا موقع مل جائے۔ وضو ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں اسی وضو سے، لیکن نہیں، وضو کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 10 نیکیاں ایکسٹرا ملیں گی۔ اس کے دل میں یہی خواہش ہے اور اس فضیلت کو سن رہا ہے، تو وضو پر وضو کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں جو ہے اس کی اور بڑھا دی جاتی ہے۔ پیاری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ روایت انشاءاللہ العزیز کل میں آپ کو بتاؤں گا، اور بڑی پیاری روایت ہے، بہت ایمان افروز حکایت ہے، جس میں حضرت بلال اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کیا ارشاد فرمایا۔
انشاءاللہ العزیز کل آپ حضرات اس کو سماعت کریں گے۔ کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ آیا کرے تو معلوم کر لیا کرے، پوچھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہم اور آپ کے زندگی میں آتے ہیں لیکن پوچھ نہیں پاتے، وقت نہیں مل پاتا۔ تو جب بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں آئے بلا جھجک آپ معلوم کر لیں، اور ہمارے وہ بھائی بھی جو واٹس ایپ وغیرہ پہ ہمارے اس بیان کو سنتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بلا جھجک پرسنل نمبر پر وہ اپنا مسئلہ یا تو وائس میں یا پھر چیٹ کر کے جو ہے بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کا مکمل جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا